نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأویلا. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ کے اندر انسان کو کچھ قواعد اور ضوابط اور آداب بتلاتے ہیں کہ زندگی ان آداب کے مطابق گزارنی ہے اور اپنے کاروبار کے اندر، اپنی خرید و فروخت کے اندر ان آداب کو مد نظر رکھنا ہے. اگر آپ ان کو مد نظر رکھو گے اور ان کے مطابق اپنی خرید و فروخت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری اس خرید و فروخت کے اندر برکت ڈال دیں گے. لیکن اگر اس کے مطابق خرید و فروخت نہ کی گئی جو اللہ اور اس کے رسول نے آداب بتلائے ہیں تو خرید و فروخت کو وہ ہو جائے گی اور نفع بھی انسان کو مل جائے گا، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں چند آداب سکھلائے ہیں، جن میں سے غالباً 5 ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کیے تھے، اور ان میں آخری جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ جو بندے ایک مجلس کے اندر خرید و فروخت کرتے ہیں تو ان کو دونوں کو سچ بولنا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی عیب ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ان کی خرید و فروخت کے اندر برکت ڈال دیں گے. لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں
اور عیب کو چھپائیں تو اللہ رب العالمین ان کی خرید و فروخت کے اندر جو برکت ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر بازار میں آپ چلے جائیں، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں اور وہ کاروبار کسی قسم کا بھی ہو، اس کے اندر جھوٹ بڑا ڈٹ کے بولا جاتا ہے، اور جو اس کے اندر عیب ہو وہ بتایا نہیں جاتا۔ اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو چیز کوئی اور دکھاتے ہیں کہ اس کی قیمت یہ ہے اور یہ اتنی اچھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے ہیں، لیکن جب خریدنے کی باری آتی ہے، وہ لینا چاہتا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی اور 2 نمبر چیز اس کو دی جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے امت کو منع فرمایا ہے، اور جو عیب بیان کرنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور بھی احادیثوں کے اندر بتایا ہے کہ میری امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ کوئی چیز بیچے اور اس کے اندر کوئی عیب ہو، وہ اس چیز کے اندر عیب کو چھپائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لأحد ان یبیع شیئا الا بین ما فیہ، کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کوئی چیز فروخت کرے اور پھر اس کے اندر جو عیب ہیں وہ ان کو بیان نہ کرے۔ ولا یحل لمن علم ذلک الا بینہ، اور اس آدمی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے جو ان عیبوں کو جانتا ہو اور وہ انہیں خریداروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ مثلا ایک چیز میں بیچنا چاہتا ہوں اور میرے کسی بھائی کو اور ساتھی کو پتہ ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں عیب موجود ہے، میں وہ نہیں بتاتا، اس کو پتہ ہے، میرے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے اور جس میرے بھائی کو پتہ ہے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر خاموشی رکھے، بلکہ اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی اس چیز کے اندر یہ عیب ہے، ہاں اگر آپ لینا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے، نہیں لینا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جس کو علم ہو وہ بھی اس کی تشہیر کرے، اس کو بتائے کہ ہاں یہ اس کے اندر عیب ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں ادب سکھلایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اس کا طریقہ اور الفاظ مختلف اور ایک اور طریقے سے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ مسلمان کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جس طرح کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ آدمی ہے جس سے اس کے مسلمان بھائی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں۔ یہ ساری حدیث مسلمان کے اوپر ہے نا۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی میرے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم،
مسلمان کا بھائی ہے، جب بھائی ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے ایک گھٹیا چیز کیسے پسند کرتا ہے؟ اور پھر اللہ نے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو چیز وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کیا آپ اور میں یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی عیب دار چیز مل جائے اور ہم اس کو خرید کر لے آئیں؟ اگر لے آئیں پتہ چل جائے تو ہم پھر جا کر اس کو واپس کریں گے، اور پھر اگر ہمارے ساتھ ہو دوسری مرتبہ بھی وہ ایسے کرے دکاندار تو پھر ہمارا پارا کہاں پہ چلا جائے گا؟ ہم اس کے ساتھ لڑنے کو مارنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، میں نے آپ کو وہ پیسے دیے ہیں، قیمت وہ دی ہے جو آپ نے کہی ہے، لیکن آپ مجھے چیز کون سی دے رہی ہے؟ تو جب ہم اپنی ذات کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہم یہ چیز کیسے پسند کریں؟ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، لا یحل، یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز بیچتا ہے اور اس چیز کے اندر عیب ہوتا ہے وہ اس کو بیان نہیں کرتا۔ اگر بیان کر دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے تو یہ تو جائز ہے، اس نے لے لی اپنی مرضی کے مطابق، لیکن اگر بیان نہیں کرتا، عیب اس کو بتاتا نہیں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب وہ جائز نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے اس کے عیب کو چھپایا ہے، چاہے یہ دنیا کے اندر جتنی مرضی قیمت حاصل کر لے، لیکن اس کی خرید و فروخت کے اندر اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر 7ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھوکے سے بچنا۔ دھوکہ یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ حدیث سننا، پھر ذرا اس کے اوپر آتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ایک غلے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا، اس کے پاس سے گزر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے اندر ڈال دیا اور جب باہر نکالا ہاتھ کے اوپر تری محسوس ہوئی، نمی محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی چیز گیلی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں رات کو بارش ہوئی ہے، گیلا ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کیف یراہ الناس، اس کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ یہ گیلا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، جو آدمی کیا کرے؟ غش، یہ آپ نے بڑی جگہوں پر حدیث لکھی ہوئی پڑھی ہے، من غشا، جو کیا کرے؟ ملاوٹ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نے ملاوٹ تو نہیں کی، ملاوٹ تو نہیں کی، غلہ وہی پڑا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ نمی محسوس ہو رہی ہے، بارش آئی ہے، ملاوٹ تو کی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے کیوں فرمایا من غش فلیس منی؟ سوچنے کی بات ہے نا، اکثر معنی یہی لکھا ہوتا ہے، لیکن آج میں نے آپ کو ایک اور معنی بتانا ہے۔ اس معنی کو لے گے تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ اس معنی کو لیتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی جن کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی لیکن آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اور لغت عربی کے اندر آپ جا کر دیکھیں غش کا معنی کیا ہے؟
اس کا معنی ہے دھوکہ دینا. اس کا کیا معنی ہے؟ دھوکہ دینا. آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ اے سی خریدنا چاہتے ہیں، مشین کوئی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی خریدنا چاہتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو 1 نمبر چیز دکھاتے ہیں، آپ کو 1 نمبر چیز دکھاتے ہیں، آپ نے وہ پسند کر لی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ مجھے دے دیں، چلے جی آپ گھر جائیں، یہ چیز آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. اب سیم وہی چیز 2 نمبر آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں. اس نے ملاوٹ کی ہے؟ بتائیں ذرا. ملاوٹ تو کی نہیں، اس نے دھوکہ کیا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. اور اسی طرح آپ گندم لینے چلے جائیں کہیں، وہ آپ کو جب دکھاتے ہیں گندم اعلیٰ کوالٹی کی، لیکن جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ آپ دیکھ کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ جو دکھائی تھی وہ تو ہے ہی نہیں. اب ملاوٹ تو اس نے کی نہیں ہے، دھوکہ دیا ہے آپ کو. اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں آپ اس کا معنی یہ کر سکتے ہیں کہ دھوکے کے ساتھ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے نبی کی امت میں سے نہیں ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمارا کاروبار کہاں پر جا رہا ہے؟ کسی کے پاس آپ چلے جائیں، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے؟ آگے سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات آپ نے سن لی، سمجھ لی. 8ویں نمبر پر میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی چیز بیچنی ہے تو قسم اٹھا کر نہیں بیچنی. سیدھے ہو کے بیٹھے. اس طرح دوران خطبہ بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دوران خطبہ جب خطبہ ہو رہا تو پھر اس طرح بیٹھنا جائز نہیں ہے، باقی سارا دن بیٹھے رہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ غور کرنا کہ جو قسم اٹھا کر اپنی چیز کو بیچتا ہے ان کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 2-3 حدیثیں سن لیجئے. پہلی حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اللہ کریم بولیں گے نہیں. ولا ينظر الیہم، اور وہی 3 ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں. ولا یزکیہم، اور یہی 3 ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین جن کا تزکیہ نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کتنی سزائیں ہو گئی؟ پہلے نمبر پر لا یکلمہم اللہ، اللہ کلام نہیں کریں گے. کتنا بد نصیب بندہ ہوگا وہ جس سے رب العالمین رحمان کلام نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں. تیسرے نمبر پر وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے. چوتھے نمبر پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ کہیں، یہ الفاظ آپ کہتے رہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے بد نصیب، یہ خسارے والے نقصان والے لوگ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین قیامت کے دن طرز عمل یہ ہوگا. میرے نبی فرماتے ہیں المسبل ازارہ والمنان والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب. 3 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنے تہبند کو نیچے لٹکانے والا پہلے نمبر پر ہے. یہ ہم سب کے اوپر فٹ آتی ہے حدیث کے لفظ، یہ سب کے اوپر فٹ آتے ہیں. جنہوں نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھیں، جنہوں نے چادریں باندھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں، جنہوں نے شلواریں پہنی ہوئی ہیں وہ دیکھیں. خاص کر آپ نے بلوچیوں کی دیکھی ہے لباس، بلوچیوں کا لباس
کبھی دیکھنا ان کا کیسے ہوتا ہے، اتنے اتنے وہ نیچے جا رہی ہوتی ہیں ان کی شلواریں، اور ٹخنے تو بالکل ننگے ہوتے ہی نہیں ہیں، نظر آتے ہی نہیں ہیں ان کے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ دیکھنا کہ قیامت کے دن پہلا بد نصیب بندہ یہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والمنان، جو کسی کو چیز دیتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے فلاں مقام پر تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، اپنا خرید و فروخت کرنے والا بندہ، اپنی چیز بیچنے والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ بھی ان میں سے بد نصیب بندہ ہے جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، اور اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، اور اللہ قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ آج ہمارے بازاروں میں قسمیں نہیں کھائی جاتی ہیں؟ چیزیں جب بیچتے ہیں، کپڑا بیچیں، کوئی اور چیزیں بیچیں، آپ اس سے کوئی بات نہ کریں، آپ صرف پوچھیں، وہ آپ کو پہلے ہی قسمیں اٹھا کر دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ قسموں پہ قسمیں اٹھائے گا کہ یہ ایک نمبر چیز ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اتنی مضبوط ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ آج ہمارے کاروبار کے اندر برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہم کیوں روتے ہیں؟ اگر ایک آدمی ہے، اس کی ایک دن کی آمدن 1 کروڑ ہے، 1 ارب اور خرب ہے، لیکن اس سے بھی آپ پوچھیں تو وہ کہے گا گزارا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا۔ ادھر وہ مزدور ہے جو 1 مہینے کا 15-20 ہزار کمانے والا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ اپنی ایمانداری سے کام کرتا ہے، وہ 15-20 ہزار میں گزارا کرتا ہے، اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خرب کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھی، اور اللہ نے اس کے 20 ہزار کے اندر برکت رکھ دی ہے، کیونکہ ایمانداری ہے، سچ ہے۔ آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حلف علی یمین فاجرۃ لیقطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کر اپنی چیز فروخت کرتا ہے اور وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان کی چیز پر قبضہ بھی کر لیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوں گے، اللہ اس بندے سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر دیکھیے ایک اور حدیث کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلف منفق للسلعۃ وممحقۃ للکسب، میرے نبی فرماتے ہیں یہ قسم سے جو چیز تو بک جاتی ہے لیکن اس کی کمائی کے اندر برکت مٹ جاتی ہے۔ قسم اٹھانے سے چیز بک جاتی ہے، فروخت ہو جاتی ہے، لیکن برکت مٹ جاتی ہے، اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ رب العالمین نے خاص کر قرآن مقدس کے اندر بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں یہ کام کرنا ہے۔ آج آگے حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ جو ہمارے اوپر چیزیں مسلط ہیں جن کو آج ہر بندہ پریشان ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ نے قوم شعیب کو بھی یہ حکم دیا اور باقی امت کو بھی یہ حکم دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں جب تم ماپ کرو تو پورا پورا کرو، وَإِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب کوئی چیز تولو تو سیدھی طرح ترازو سے تولو، اس کے اندر ٹیڑھا پن مت رکھنا، نیچے سے کوئی چیز مت لٹکانا تاکہ لینے والے کے ساتھ دھوکہ ہو جائے۔
اس کو کہیں یہ تو ہم نے پوری دے دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں۔ اور اسی طرح شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو۔ جب ہم چیز لیتے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ تو ہمیں اوپر مل جائے، اور جب کسی کو دینی ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے اس کو کم ہی دیں، اس کو برابر بھی نہ دیں۔ 1 کلو لینا تو کچھ نہ کچھ اس سے کم ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث گجروں کے اوپر بڑی فٹ ہے جو دودھ والا کاروبار کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر بڑی فٹ ہے۔ ان کے پیمانے جا کر دیکھو، 1000 گرام کا جو ہے وہ 900 گرام کا نکلے گا، 1000 گرام کا پورا نہیں ہوگا۔ اور جب لینے کی باری ہے تھوڑی سی اوپر بھی ڈال لیں گے، جھونگا جس کو کہتے ہیں۔ بھائی یہ اللہ نے سب کے لیے حکم رکھا ہے کہ جب چیز دینی ہے تب بھی پوری، جب لینی ہے تب بھی پوری۔ اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہو، اللہ کے ہاں گنہگار ہو رہے ہو۔ آگے سنیے اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ اور تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ ویل جہنم کا ایک گڑھا بھی ہے، اس کا معنی ہلاکت اور بربادی بھی کیا گیا ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں پوری طرح تول کر مکمل پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ماپ کر انہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، یہ جہنم کی ویل ہے جو گڑھا ہے۔ میرے بھائیوں سوچنا چاہیے۔ اب آگے ایک حدیث سنیں، اس کے بعد اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جو قوم اپنی ماپ اور تول کے اندر پورا نہیں دیتی، پورا نہیں لیتی، کمی کرتی ہے، نمبر 1 جب وہ یہ کام کرتے ہیں اللہ اخذوا بالسنین، اللہ ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں۔ آج 60 فٹ کے اپنے لاہور کے اندر پانی زمین سے نکال کے دیکھو، ملتا ہے آپ کو پانی؟ یہ قحط سالی ہے۔ پہاڑوں کے علاقوں میں چلے جائیں، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ پیاس کے اوپر مرتے ہیں۔ کیوں؟ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا وشدت المؤونہ، مہنگائی بہت زیادہ۔ یہ حدیث اب دیکھنا کہاں جا رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ۔ دیکھ لیں کہ آج مہنگائی کیوں ہے، آج مہنگائی کیوں ہے، ہمارا کردار کدھر ہے؟ تیسرے نمبر پر میرے نبی فرماتے ہیں وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، بادشاہ کا ان کے اوپر ظلم، بادشاہ کا ان کے اوپر ظلم۔ اب آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ روزانہ ٹیکس، ہر چوتھے پانچویں دن، ہر مہینے کے اندر 2 دفعہ 3 دفعہ چیزوں کے اوپر ٹیکس، ہر مہینہ پیٹرول مہنگا۔ کیوں؟ یہ حکومت کا، حکمران کا آپ کے اوپر ظلم ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم خود بنے ہیں۔ ہم نے جو چیز دیتے ہیں، جو لیتے ہیں، اس کے اندر تو پوری لینے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جب ہم آگے تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، پھر اللہ ظالم اور جابر حکمران ہم پر مسلط کر دیتے ہیں، جو ٹیکس لگا کر مہنگائی کر دیتے ہیں اور اللہ ادھر سے قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن اپنے طرز عمل کو ہم نہیں بدلتے۔
اپنے طرز عمل کو ہم نہیں بدلتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں غور کرو، یہ 10 آداب میں نے آپ کو بتلائے ہیں، اگر ان کے مطابق اپنا کاروبار کرو، تجارت کرو، تمہاری تجارت کے اندر اللہ برکت نازل فرمائیں گے، لیکن اگر ان سے ہٹ گئے تو پھر اللہ برکت اٹھا لیں گے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی جو 22 تاریخ ہے اس کو لوگ ایک رسم کرتے ہیں جس کو کنڈوں کی رسم بولتے ہیں، بھرے جاتے ہیں۔ بڑی عجیب داستان اس کے لیے گھڑی گئی ہے اور لکھی گئی ہے۔ جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کافی ساری چیزیں جو ہیں ہماری حل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تو ٹائم نہیں ہے، شارٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کو 22 رجب کے کنڈوں کو منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی یہ پیدائش کا دن ہے، اس لیے ہم یہ ان کی خوشی کے اندر 22 رجب کے کنڈے بھرتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی پیدائش اس دن ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر انہی کی کتاب ہے 14 ستارے، اور اس کا مصنف ہے نجم الحسن کراروی۔ اس نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش وہ 17 ربیع الاول 83 ہجری کو آپ پیدا ہوئے اور 15 شوال المکرم 148 ہجری کے اندر 65 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ اور دوسرا اسلامی ایک کتاب ہے، اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ آپ کا جو یوم ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول 80 ہجری ہے۔ اور اسی طرح اور کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، معارف الاسلام ایک کتاب ہے، اس کے اندر کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں شوال کے مہینے میں 148 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور پھر ان کی وفات 148 ہجری کے اندر ہوئی، اور ان کو مدینہ طیبہ جو جنت البقیع ہے اس کے اندر دفن کیا گیا۔